अस्सलाम वालेकुम। कल कुशीरी के साथ बेंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत है। और इसी के साथ आपसे हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इजहार करें कि क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं। लाजमी इंसान है, गलती भी हो सकती है, आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं। तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हम इस चैनल पर बैठ के आपको ताज़ा पाकिस्तान के जो मफाद में जो रिपोर्ट्स होती हैं, पाकिस्तान के यानी कि फेवर में, पाकिस्तान के अवाम में मायूसी फैलाने वाली खबरें नहीं देते। हम पाकिस्तान के अवाम में हौसला अफजाई की, उनकी हौसला शिकनी की खबरें नहीं देते। हम पाकिस्तान के अवाम को वो खुशखबरियाँ सुनाने की कोशिश करते हैं, और मगर जो हकीकत है, सूरताल जो हकाइक हैं, वो भी बताने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से पाकिस्तान को हमारे सियासतदान और किस तरह से हमारे इस्टेब्लिशमेंट ये नुकसान हो रहा है इनकी आपस की लड़ाई से, ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं। मगर बेसरोपा इल्ज़ामात किसी पे हम नहीं लगाते। तो नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, रस्सा कशी चल रही है, और ये रस्सा कशी जो है बड़ों तक पहुंच गई है और बड़े पैमाने पे चल रही है। जबकि अब जमहूरी अमल का जैसे तैसे फार्म 45 के हैं, 47 के हैं, बहाल हो गया है। उसी असम्बली में जिनको वो तस्लीम नहीं करते, पीटीआई वाले असम्बली में, वो भी अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और यही जमहूरी अमल का हिस्सा होता है। और जमहूरी अमल के जारी व सारे रहने के लिए अपोजिशन का ऐवान में होना ज़रूरी है। जो माजी में पीटीआई ऐवान छोड़ के चली गई थी, तो वो उनकी एक गलती थी, तो अब वो उसमें उन्होंने इस गलती का इजाला किया है, तो वो मौजूद हैं। इसी तरीके से ये टेंशन बढ़ रही है। अब अपना मलक रियाज के खिलाफ भी अरसे हयात तंग हो रहा है, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वो मलक रियाज जो एक ताकतवर एक टाइकून है पाकिस्तान के, और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो जनरल कर्नल और सियासतदान बड़े बड़े लोग, जजेस को सब उनकी जेब में रहते हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये हालात अब बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और मलक रियाज के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मलक रियाज ने कल जो ताज़ा ट्वीट किया है, और वहाँ से अपना जो वीडियो भी बयान है मेरा भर के किया है, तो उस पर उन्होंने यही कहा है कि जनाब मेरी डेड बॉडी पे होगा कि कोई मुझसे किसी के बारे में यानी कि इकबाली बयान लेगा, या किसी के नुक्स उसमें पीटीआई के बिलखसूस उन्होंने कहा है कि उसमें मैं एक बार इकबाली बयान जारी कर दूँ, वादा माफ गवाह बन जाऊँ, तो ऐसा मेरी डेड बॉडी पे है। इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मगर आप ये देखें कि मलक रियाज के बारे में मशहूर है कि ज़मीनों पे कब्जा करके और अपने उनका यानी कि लोगों के जो भी सिंध में आपने देखिए पिछले दिनों में, गुज़िश्ता दिनों में जी, सिंध वालों ने बड़े बड़े सिंधी अवाम ने जुलूस लेके आए थे, जो बैरिया टाउन में आग लगाई थी तोड़ पर। तो वो भी इसी बात का गिला करते हैं कि सिंधियों की जितनी ज़मीन है इधर उस पर बैरिया टाउन बना दिया गया है, कब्जा कर दिया है, गोटों को कब्जा करके। आप अगर बैरिया टाउन में ये आएंगे तो उसमें दरमियान में उनको अभी एक गोट, गबोल गोट नामी एक गोट है, गबोल लगता है, वो भी अभी आज भी कायम है बल्कि बैरिया टाउन के अंदर, जो रेजिस्टेंस कर रहा है या जो भी, उसको भी ये लोग खा जाएंगे। क्योंकि अब इसी हवाले से यानी कि जो कराची की ज़मीन के हवाले से जब पिछली हुकूमत थी उसमें एक हुआ था साकिब निसार ने, तो उन्होंने कहा था आप इसका जो पैसा है वो भरें और ये करें। तो इन्होंने फिर बरतानिया से उनका एक केस हुआ, तो वहाँ उन्होंने अब उन पे केस हो गया, तो वो उन्होंने 190 पाउंड जो है वो जो चल रहा है मुकदमा इमरान खान पे, तो वो एक केस चल रहा है। मगर हालिया दिनों में अब ये जाहिर ये हो रहा है कि हालिया में यानी इस्लामाबाद का जो बैरिया टाउन है वहाँ छापा लगा है, और खुसूसी टीम ने नेब की छापा लगाया। नेब वाले इससे इनकार भी कर रहे हैं, मगर बहरहाल नेब के एहलकार भी थे और कई हसास अदारों के भी हो सकता है, मगर उन्होंने छापा लगाया और उसमें से उन्होंने हसास दस्तावेजात ले गए और रिकॉर्ड भी इनका ले गए। तो पहली मरतबा मलक रियाज के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई का मौजूदा हुकूमत ने आगाज़ कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशन मौजूदा, वो उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। हमारे जो आर्मी चीफ भी हैं वो भी बिल्कुल पाक हैं, उस हवाले से ना उनको कोई अपना मफाद अजीज है जैसे मादी के जर्नलों को।
ہاں، تو اسی حوالے سے ملک ریاض کی جو ٹیم ہے یا ان کے جو اہلکار ہیں ان میں ریٹائر جو بھی ہوتا ہے فوج سے وہ ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن میں شامل ہو جاتا ہے، جو جج ریٹائر ہوتا ہے وہ اس میں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کی خدمات بھی لیتے ہیں، ان کو بھاری تنخواہ پہ رکھتے ہیں اور ان کو یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے عدلیہ میں جا کے پلیٹ کر، تو اس طرح سے وہ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ مگر اب یہ لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، ملک ریاض پہ بھی عرصہ یاد تنگ ہو رہا ہے اور ملک ریاض جو ہے اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں اور اس وقت غصے میں بھی آ گئے ہیں وہ، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمام لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے، کن کو میں نے کھلایا ہے، کن کو یہ ہے، تو لازمی وقت آنے پہ وہ بھی تش تش بام کر دیں گے، ان کے نقاب الٹ دیں گے جن لوگوں کو انہوں نے کھایا پلایا ہے۔ مگر بہرحال اس حوالے سے اب کی خبر یہی ہے کہ ملک ریاض کے اوپر عرصہ یاد تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ عرصہ یاد اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف کاری ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک ریاض کے 3 جو ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، 2 بریگیڈیئر ہیں، اس میں ایک سول ملازم ہے، ان کو جہاز سے اس وقت اتار لیا گیا جب وہ عمرے کے گھر سے باہر جا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ عمرے کی غرض سے جا رہے تھے تو مگر ممکن ہے وہ شاید کہیں وہاں سے آگے پیچھے ہو جاتے، تو اس حوالے سے شاید اس خدشے کا اور جو ان کے خلاف جو 260 ارب روپے کو یا شاید وہ جو کیس چل رہا ہے ایک جو کراچی کی زمینوں کے حوالے سے، اس کا ریفرنس بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، آنے والے 2-1 ہفتوں میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے یہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو جہاز میں جا کے ایک ہمارے بھی لاگر ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو جو اٹھایا انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا، ان کو جہاز سے اتارا، بولا آپ کی ہمارے پاس وہ ہے اجازت نامہ آپ کو یہاں اتارنے کا، تو ان کو جہاز سے اتارا۔ اس میں ایک مغل صاحب تھے، ایک اس میں ایک شاہ صاحب ہیں، ایک بریگیڈیئر ہیں طاہر بٹ صاحب، دوسرے ان کے ہو سکتا ہے ممکن ہے میں ان کے نام صحیح نہیں لگا، 3 یہ بڑے کرتا دھرتا ہے، جو ایک لینڈ کے چیف سیکورٹی لینڈ آفیسر ہیں، دوسرے اوکائر کرتے ہیں، زمین جو قبضہ کر کے جو زمین ہوتی ہے اس پہ وہ کرتے ہیں، وہ اس کے ہیں، ایک چیف سیکورٹی ہیں ان کے، اور ایک جو ہیں اس کے یعنی کہ سرویئر ہیں یہ جو مغل صاحب ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 3 آدمی جو ہیں یہ ان کے اہم لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے پاس تمام معلومات ہے کہ کہاں کون سی زمین انہوں نے ہتھیائی لی یا زبردستی یا قانونی طریقے سے لی اور کہاں انہوں نے قبضہ کر کے بیریا ٹاؤن میں، یہ ان کے وہاں مکمل یہ ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان پہ ہاتھ ڈالنا سمجھ لیں کہ ملک ریاض کے خلاف عرصے یاد تنگ ہو رہا ہے۔ ملک ریاض اس وقت دبئی میں مقیم ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایک اہم بڑے موذی مرض میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، کوئی بیماری ہے ان کو سنگین قسم کی ہو۔ اس حوالے سے وہ اپنے حالیہ دنوں میں گزشتہ دنوں میں صدر پاکستان بھی دبئی میں مقیم ہے، آصف زرداری جو ان کے ماضی میں پارٹنر بھی رہے ہیں بتایا جاتا ہے اور حالیہ دنوں میں پارٹنر ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کی ملاقات کے بعد ظاہر ہو جائے گا۔ بہرحال زرداری صاحب بھی ان کو کسی طریقے سے اس اعتاب میں سے گرداب میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے ان کی عیادت کو وہ گئے تھے راشد المختوم ہاسپٹل میں، تو ان کی عیادت کو جو وہاں گئے تو ان سے ان کی ملاقات ہوا، اپنا ملک ریاض کی انہوں نے شکوہ کیا میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو سردار زرداری تو خود بھی علیل ہیں وہاں اسپتال میں، تو اس حوالے سے ان سے کافی اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں سردار زرداری اس پہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، مگر بہرحال صدر زرداری بھی وہاں بیمار ہیں اور ملک ریاض بھی بیمار ہیں۔ اور ملک ریاض کے حوالے سے یہ ہے کہ ملک ریاض کے جو دنیا کے ممالک میں برطانیہ وہ نہیں جا سکتے، امریکہ میں ان کے جو ابھی کیس ہوا تھا جس میں یہ جو 190 پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے جو وہاں کا، تو اس حوالے سے بھی ان کا کیس ہے، تو وہ وہاں علاج کی غرض سے بھی نہیں جا سکتے، تو وہاں کے ویزے ان کو نہیں مل سکتے۔ برطانیہ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لال مسجد کے کیس میں انہوں نے ان کی حمایت کی تھی، لال مسجد کی کوئی مدد فراہم یا اس حوالے سے کچھ ان کی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے تو ویزا ان کو نہیں ملتا وہاں کا، اس حوالے سے وہ دبئی میں ہی مقیم ہے اور یہ کبھی پاکستان ہوتے ہیں کبھی دبئی ہوتے ہیں۔ بہرحال ملک ریاض کے خلاف اس طرح کا جو یہ شکنجہ تیار کیا گیا ہے یہ
اس میں صرف یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی وہ اندھا دھند حمایت کر رہے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے ان کو اپنی نیوٹرل پالیسی بلانی پڑے گی۔ زرداری صاحب نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، مگر انہوں نے جو حالیہ ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس کے بعد اب گنجائش نہیں رہتی۔ اب لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نیا ریفرنس دائر ہو جائے گا۔ اب ملک ریاض کے پاس جو لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے، جو ان کے جنہوں نے کو مال کھلایا ہے، انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو، جرنیلوں کو یا ججز کو، تو وہ اس کو بے نقاب کریں گے آنے والے دنوں میں۔ سنسنی خیز انکشافات کی ان کی طرف سے توقع کی جا رہی ہے، اور وہ لب کشائی کریں گے تو کتنے اشرافیہ بے نقاب ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب سے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے نتائج، اور یہ جو ان کے لوگ پکڑے گئے اس کے نتائج، اور آنے والے دنوں میں ان کے خلاف جو ریفرنس ظاہر ہو رہا ہے اس کے کیا نکلتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر بہرحال پاکستان میں پہلی مرتبہ ان عناصر پہ، ان ٹائکون پہ، ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جو ماضی میں کبھی ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اب صاف اور شفاف طریقے سے کارروائی کی جائے گی ان عناصر کے خلاف جو کسی بدعنوانی میں مبتلا ہیں، یا کوئی بدعنوان کرپشن کے ذریعے انہوں نے اپنے اثاثے بنائے، جو آج تک ان کے جو اثاثے ڈکلیئر ہوئے ہیں اس میں بہت سے ایسے ان کے جو آمدنی ہیں اور ایسے ذرائع ہیں جو انہوں نے اپنا اس میں نہیں لکھے۔ تو اس حوالے سے بھی ان پہ یہ کیس بنے گا۔ آنے والے دنوں میں سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، اور کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ آئندہ ویلاگ میں ہم آپ کو مزید اس پہ تفصیلات بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔